السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ تو خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوال۔ لائبہ یوسف نے لکھا ہے، بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں۔ کم سے کم ہر ویڈیو پر 1000 ویوز تو ہونے چاہیے فرینڈس، ورنہ میرے ساتھ تو زیادتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی پڑھتی ہوں، تو آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کریں، مہربانی آپ لوگوں کی۔ تو چلیں پڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ ہاں، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ میں جو بھی ناول اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو چلیں پڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ آج مجھے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلاتے بھی مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، اس کی خوشبو اور قربت سے بھی میرا دل مضطرب ہے۔ نیند آج رات بھی 5 سال پہلے کی طرح آنکھوں سے غائب ہے۔ مجھے آج بھی اس کی اور اپنی پہلی ملاقات یاد ہے۔ حسن کی شادی پر بارات کے ساتھ ناچتے میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اسکن کلر کی فراک میں اس کا سانولا پرکشش رنگ نکھرا سا تھا۔ شاکنگ پلازو اور بلیک ہیل میں اس کا دراز قد اور بھی لمبا لگ رہا تھا۔ اسکن دوپٹے سے جھانکتی سیاہ زلفیں، ڈارک براؤن چمکتی ہستی، بڑی بڑی آنکھیں، عجیب ہی سحر تھا۔ نرم نازک گلاب سے ہونٹ جب ہنستی تو ہموار موتیوں کی طرح چمکتے، دانت نمودار ہوتے۔ وہ سمندی رنگت سے بھی گوری رنگت والیوں کو مات دے رہی تھی۔ ریلنگ پر کھڑی پھول پھینکتی، ساتھ کھڑی دوست سے کچھ بولتی پھر ہنستی۔ سارے فنکشن میں میری نظر اس سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جیسے محسوس کرتے اس نے ناگواری سے مجھے دیکھا اور میں زین عابد ٹیٹو کا سردار آگے سے مسکرا دیا۔ لوفر، اس کی سرگوشی واضح تھی۔ سارے فنکشن میں اسے تنگ کرتا اور وہ کرتی۔ سنیے، اس نے بڑے پیار سے پکارا۔ جی، میں فوراً شوخا ہوا۔ یہ ٹرائی کریں گے؟ اس نے فرینچ رول میرے آگے کیا۔ میں نے جیسے ہی پہلی بائٹ لی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس رول میں سب مرچیں تھیں، تیکھی سبز مرچیں۔ سیسی کرتے میں نے گلاس اٹھانا چاہا، پر ہائے، اس ظالم نے گلاس پہلے ہی اٹھا لیا تھا۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ لک مسٹر، اب اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ٹرسٹ می، یہ بہت اچھی تمہاری عقل ٹھکانے لائے گی، اور میرے بھائی کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ سے بہت بھاری ہے۔ چہرے پر غصہ، تیکھے نقوش اور ہیل والا پاؤں آگے کر کے انگلی دکھا کر وارن کرنے کی اس ادا سے میں چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ پھر حسن کی مدد سے رشتہ بھیجا۔ ابو کے آگے امی کی ایک نہ چلی اور انہیں رشتہ لے جانا پڑا، پر وہاں سے منظوری مل گئی۔ مگر نیدا کی ایک ہی رٹ تھی کہ ان کی انگلیاں موٹی ہیں، مردانہ قسم کے پیر ہیں، مگر وہ جیسی ہی میرے دل پر قابض تھی۔ اور امی کا کہنا تھا کہ رنگ سانولا ہے۔ بچے اگر ماں پر چلے گئے تو مگر ابو جو اس لوگ ایزل پر سخت چڑھتے تھے اور میری طرف ہو گئے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، امی جا کر اسے میرے نام کر آئی۔ میرے 2 مہینے کی تنخواہ امی کی ارمانوں پر لگ گئی۔ پر فائزہ کا کہنا تھا کہ بھابی کہہ رہی تھی کہ انہیں فضول خرچی پسند نہیں، اس لیے آئندہ اتنا اہتمام نہ کریں۔ ہائے، میری بیوی ابھی سے میری فکر کر رہی ہے۔ میں نے شوقچہ چھوڑا جس پر ہفتہ شگل لگتا رہا، مگر جب وہ منگنی کرنے آئے تو میرا منہ کھل گیا۔ وہ مزدور تھے، اتنا اہتمام کیسے؟ نہ صرف میرا بلکہ سب گھر والوں کا سامان آیا تھا۔ کاش میں تب سوچتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ وہ شادی جلدی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ خفیہ بیان فائزہ نے مجھے دیا، مگر میرا دل تو صبر پر راضی ہی نہ تھا۔ صرف ایک تہوار گزرنے دیا۔ ہر تہوار پر اس کی طرف سے کافی سامان آ جاتا، بدلے میں امی میری جیب ہلکی کر دیتی کہ انہوں نے اتنا دیا ہے، ہم کیوں پیچھے رہیں۔ دن ڈل گئے اور رسم کے نام پر بھی سب گھر والوں کے کپڑے آئے۔ ایک دن فائزہ اس سے بات کر رہی تھی جب میرے دل میں وہ عجیب سی خواہش جاگی۔ فائزہ سے فون چھین کر کمرے میں چلا آیا۔ فائزہ یار، یہ مہندی کیوں کرنی ہے؟ تم لوگوں کے مزے ہیں، پر مجھے کیوں ڈیکوریشن پیس بنا کر بٹھا دینا ہے؟ اس کے معصوم سے انداز سے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا وہ بس بولے، اس لیے چپ رہا۔ فائزہ کو ہچکچائی، میں تمہارے بھائی سے شادی سے پہلے بات نہیں کروں گی۔ اس نے میری ضد پر فائزہ نے جو
بات کہی تھی اس کا جواب 5 دن بعد دیا تھا، مگر مجھے غصہ آ گیا۔ کیا اسے مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ کتنا بھاگو گی، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا، میں نے جتاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب طیبہ ارشد کے نام تمام تر حقوق مجھے حاصل ہو گئے۔ اس کی طرف سے جو سامان آیا تھا، ایک دفعہ تو سب کی آنکھیں خیرہ رہ گئیں۔ پھر میرے دوستوں نے جو کمرہ سجایا، اس کے جہیز کے سامان اور دوستوں کی محنت میں سے میں دنگ رہ گیا۔ وہ کمرہ مجھے میرا لگا ہی نہیں، منگنی کی طرح۔ شادی پر بھی دونوں طرف سے کسر نہ چھوڑی گئی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب وہ سرخ جوڑے میں میرے کمرے میں تھی۔ اسے پا لینے کا احساس ہی عجیب تھا۔ نہ میری محبت میں کوئی رکاوٹ آئی، نہ کوئی امتحان، پر کہتے ہیں نا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ پر ہائے، سرشاری میں کچھ دیکھ ہی نہ پایا، شاید آج کے دن کے لیے، اپنی ہی نظروں میں گرنے کے لیے۔ میرا موڈ اس وقت امی اور یا ندا کی کسی صلاوت کو دہرانے کا نہ تھا کہ میری امی اور بہنوں کی عزت کرنا فلاں فلاں۔ اس کے پاس جاتے، اس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑا۔ مہندی اور چوڑیوں سے سجا وہ ہاتھ کتنا خوبصورت تھا۔ میں اسے رنگ پہناتا جو کہ امی نے زبردستی پکڑائی تھی، خاندانی بول کر، ورنہ میرا موڈ تو پازیب کا تھا۔ پر ہائے رے میرا موڈ! آپ کی امی یا بہنوں کی عزت کی گارنٹی نہیں، مگر خدمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور میں بدتمیزی کی قائل نہیں۔ وہ خشک لہجے میں بولی۔ تب میں نے سب شکر کیا کہ میں کچھ بولا نہیں، مگر میرے چہرے کی شکر کی مسکراہٹ کو وہ شاید منظوری سمجھ مسکرا دی۔ ویسے جو امی کی حرکتیں تھیں، عزت کی امید تھی بھی نہیں، پر مجھے کیا پتہ تھا ماں کیا احترام میں چپ رہنا مجھے آگے جا کر کتنا مہنگا پڑنے والا تھا۔ شادی کے خوشگوار دن کب گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ امی کے ہلکے پھلکے تانے عادت بن گئے تھے، جس پر وہ چپ رہتی، اور وہ کم گو تھی، بغیر ضرورت نہیں بولتی تھی۔ ندا کے سسرال جانے کے بعد اور سکون ہو گیا تھا۔ فائزہ اور وہ نند بہمج کم بہنیں زیادہ بن گئیں، اور صد شکر کہ وہ مائیکے کم جاتی تھی۔ اگر جانا بھی ہو تو صبح گئی شام کو آ گئی۔ ابو کا کہنا تھا میں رنگ مریدی میں ان کا ریکارڈ ٹٹولوں گا۔ ایک دن میں آفس میں تھا جب اس کی کال آئی کہ آتے جاتے وقت لے جائے گا۔ میرا تو موڈ ہی بن گیا۔ آخر سسرال کے وہ لذیذ کھانے، امی طیبہ سے بھی مزے کے کھانے بنواتی تھی، اور میرے جانے پر اہتمام ہی الگ ہوتا۔ میرے سالے احتشام کے 2 بچے تھے، یا شاید بچے 2 ہی۔ اچھے کی اسکیم میرے سسرال میں بہت اچھے سے فالو ہوتی تھی۔ میرے 2 چاچا سسر تھے جس کے 2 ہی بچے تھے۔ طیبہ بھی 2 بہن بھائی تھے۔ میری پھوپھو ساس کے بھی 2 ہی بچے تھے، احتشام کے بھی 2 ہی بچے تھے۔ حالانکہ میری پھوپھو ساس کی نند کے بھی 2 ہی بچے تھے۔ خدا کی قدرت، میرا کہنا ہے طیبہ تمہارے خاندان نے 2 کا پہاڑا پڑا ہے، جس پر وہ مسکرا کر سر نقی میں ہلا جاتی۔ پر مجھے کہاں پتہ تھا میرے بھی 2 ہی ہونے تھے۔ ہا ہا ہا۔ کھانے سے فارغ ہو کر کمرے کی طرف گیا۔ چھوٹی کے کہنے پر طیبہ اس دن رات رک گئی تھی۔ دروازے پر ہی میری ساس اور طیبہ کی باتوں نے میرے قدم روک لیے۔ ایسے ہی کہتی تھی، اب دیکھو کتنا خوش ہو تم۔ میری ساس کی خوشگوار آواز پر میں ترکیا مونچھوں کو تاؤ دیتے دروازہ نوک کرنے لگا۔ جب میرے قدم جم گئے، نہ تب آپ نے میری سنی تھی، نہ آج یہ سنیں گی۔ میرا اب بھی دم گھٹتا ہے، کاش میں رات کو سوں، صبح میرا دل اس بوجھ سے آزاد ہو جائے۔ طیبہ کی افسردہ سی تندیاں میرے کانوں میں چبھی، اور میرے الفاظ میرے دل پر۔ میرا دل اس دن سسرال میں رہنے کا نہیں تھا، مگر رکنا پڑا۔ پہلے تو باتیں کرنے پر مردہ دل سے مسکرا دیتا، مگر جب کمرے میں تنہا رہ گیا تو مختلف سوچوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ وہ یہ شادی نہیں چاہتی تھی، وہ مجھے نہیں چاہتی تھی، اس کے ساتھ زبردستی ہوئی کیوں؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ انہی سوچوں میں تھا جب وہ کمرے میں آئی۔ وہ نارمل تھی، اور میرا خون کھول رہا تھا اس کے اس انداز پر۔ میں چاہتا تھا وہ مجھ سے بات کرے، ہر چیز کلیئر کرے۔ کیا کہہ رہی تھی تم امی سے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز سفر تھی۔ تو آپ نے سن لیا؟ وہ اب بھی نارمل تھی۔ میرا غصہ اس کو یوں دیکھ اور بڑھ گیا۔ اسے بازوؤں سے پکڑ اپنے مقابل کیا۔ نہ جانے کب غصے میں میری پکڑ سخت ہو گئی، وہ کرا گئی، مگر اس نے مجھے چھوڑنے کو نہیں کہا۔ اس کی تکلیف دیکھ میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، پر وہ رو نہیں رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی ہنسی پہلی دفعہ مجھے چبھی۔ کون ہے وہ؟ نہ جانے کیوں میں یہ سوال کر گیا، جبکہ میرا دل چیخ رہا تھا کہ وہ صرف میری ہے، جس کے احساسات، جذبات، ہر سوچ صرف میری ہے۔ وہ چپ تھی، اس کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ کاش مجھے خبر ہوتے
وہ الفاظ کیسے مجھے واپس ملیں گے اور کیسے میں ٹوٹوں گا تو میری زبان وہ الفاظ بولنے سے پہلے کٹ جاتی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گیا۔ ذہن میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں چھت پر چلی جاؤں اور اس کی بات پر میرا دماغ سنسنا گیا تو کیا میرا شک درست تھا؟ پر کم از کم اسے مجھے صفائی تو دینی چاہیے تھی۔ پر کچھ تھا اس آنکھوں میں۔ میں چپ کر گیا یا شاید میں بول نہ سکا۔ اس رات وہ کمرے میں نہیں آئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو اس کی آنکھیں سجی ہوئی تھیں۔ وہ روئی تھی، لاڈلے چیخ رہے تھے۔ وہ پوری رات نہیں سوئی تھی۔ ناشتے کے دوران بھی وہ سست سی تھی۔ مجھے لگا اس نے ناشتہ نہیں کیا، پر نہیں، وہ کہتی تھی کھانے سے ناراض نہیں ہوتے۔ مجھے سب کے سامنے شرمندگی سی ہوئی، پر کسی نے اس کا حال نوٹس نہیں کیا تھا، سوائے ارمان کے جو مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ گھر آ کر وہ سب سے معمول سے ملی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے ساتھ بھی وہ نارمل تھی اور میں شرمندہ سا تھا۔ اس دن میرا دل بالکل کام پر نہیں لگا۔ دوپہر کو ہی گھر آ گیا۔ دہلیز پر ہی امی نے طعنہ دے دیا، مہرانی مائکے میں آرام کر کے تھک گئی ہے، اس لیے آرام کر رہی ہے۔ بھائی بھابھی سب کام کر کے سوئی ہے، ان کے سر میں درد ہے، خواجہ نے ٹوکتے کہا۔ میں ویسے بھی ان معاملات سے دور ہی رہتا تھا۔ گھر کی عورتوں میں بولنے کا مطلب ہوتا ہے اپنا ہی دماغ خراب کرنا، کیونکہ دونوں اپنی جگہ درست ہوتی ہیں اور آخر میں لگتا ہے کہ سب سے بڑا قصوروار میں خود ہوں۔ جب کمرے میں گیا تو اندھیرا تھا، دل میں بھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ تو اندھیرے سے ڈرتی تھی، اس کی نیند کے خیال سے۔ دبے پاؤں واش روم میں گھس گیا، فریش ہو کر اس کے پاس آیا تو وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی، شاید کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور اس کے ڈر سے پکار رہی تھی، "ذین"۔ اس کے تھرتھراتے کانپتے ہونٹ سے اپنا نام سن روح میں سکون سا اترا۔ وہی دماغ نے ملامت بھی کی، "کیا کر دیا تم نے ذین"۔ آہستہ سے اسے ہلایا تو وہ اور ڈر گئی۔ وہ اب بھی خواب کی کیفیت میں تھی، بس اس کی سرگوشی واضح ہو گئی۔ اس کا وجود لرزک رہا تھا۔ "ذین، پلیز مجھے مت چھوڑیں۔ میری زندگی میں آپ کے علاوہ کوئی مرد کبھی نہیں آیا۔ پلیز پلیز ذین، مجھے مت چھوڑیں"۔ اس کے الفاظ خنجر کی طرح مجھے لگے۔ دل سے خون رسنے لگا۔ وہ کانپ رہی تھی، بے ساختہ اسے خود میں بیچ لیا، اور شاید میری موجودگی کا احساس ہی تھا کہ وہ پرسکون ہو کر دوبارہ سو گئی۔ اس دن میں نے امی سے جھگڑا کر کے اسے سونے دیا۔ جب وہ اتنی دیر سونے کی وجہ سے شرمندہ سی کمرے سے نکلی تو برتن لگاتی امی نے اسے دیکھا، فوراً طنز کیا، "امی، یہ سب وقتی ہوتا ہے"۔ ادھر 3 بول میرا قصہ ختم۔ "آپ کا رشتہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا"، تحمل سے بولتی وہ ہم دونوں کو دنگ چھوڑ کر کچن سمیٹنے لگی۔ میرا دل جیسے مجھے جوتے مار رہا تھا۔ اس لیے تو سب کے خلاف جا کر شادی نہیں کی تھی کہ وہ یوں مجھ سے برزن ہو جائے، پر شاید غلطی میری ہی تھی جو وہ اس طرح سوچ رہی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی، پہلے سے زیادہ توجہ دی، پیار دیا، امی کو بھی سمجھایا۔ اب وہ اس کے منہ پر چپ رہتی، پر پیٹھ پیچھے بولتی۔ پھر خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ امی تو صدقے واری جاتی نہیں تھکتی تھیں، پر وہ تب بھی خوش نہ تھی۔ شکر کرتی مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اکثر اسے دیکھتی رہتی اور کبھی کبھی اس کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی، پر چھپانے سے بھی اس کی سجی آنکھیں اس کی چگلی کر دیتی۔ ایک دن فائزہ سے غلطی سے اس کے جہیز کی الماری کا دروازہ ٹوٹ گیا، پر اسے فائزہ کی فکر تھی۔ کافی دیر ہذیانی انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ "پرایا دھن ہے، شکر کچھ نہیں ہوا"، امی فکر مندی سے بولی۔ "پرایا دھن نہیں، آپ کی ہی اولاد ہے، خود پرایا کر کے بعد میں دوسروں سے گلہ کرتی ہیں کہ ظلم کرتے ہیں"، وہ پہلی دفعہ غصہ بولی۔ لہجے میں فائزہ کے لیے فکر تھی، اور امی جو ندا کے سسرال والوں کی وجہ سے باتیں کرتی تھی، اس کا بھی جواب دے دیا، اور اس دن وہ پہلی دفعہ امی کے آگے بولی تھی، وہ بھی فائزہ کے لیے۔ امی کا تو منہ کھل گیا۔ وہ کئی دن اسے ٹوٹے وعدے کو دیکھتی اور اداس ہو جاتی، اور کم وقت کام کی وجہ سے میں مرمت بھی نہ کروا سکا۔ پھر امی کا ہاتھ چپ رہنے والی تھی، تھا ہی سستا، کب تک ٹوٹتا چٹکتا۔ امی کے طنز پر وہ اسی رات کی طرح عجیب طرح سے ہنسی۔ میں جتنا اسے سمجھانے کی کوشش کرتا وہ الجھ جاتی۔ کیا ہم نے کبھی کوشش کی تھی؟ نہیں۔ اسے پا لینے کے جنون میں اسے سمجھنا تو بھول ہی گیا تھا کہ جو میرے ساتھ رہ رہی ہے اس کی مجھ سے پہلے بھی ایک زندگی تھی۔ وہ جتنا بھی مجھے اپنے بارے میں بتا لے، مگر ہر چیز بتاتی تو نہیں جاتی۔ کچھ چیزیں محسوس کی جاتی ہیں، اور میں نہیں محسوس کر سکا کہ وہ الگ تھی جس سے میں حسن کی شادی میں ملا تھا، اور جو میرے ساتھ رہ رہی تھی وہ الگ۔ اس رات وہ پھر کمرے میں نہیں آئی۔ آخر تنگ آ کر میں اسے ڈھونڈنے لگا، پر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ مائرہ بھی امی کے پاس سو رہی تھی۔ چھت پر گیا، پر سیڑھیوں پر ہی میرے قدم جم گئے۔ اس کی سسکیاں میرے پاؤں کی زنجیریں بن گئیں۔
پھر اس کی گھٹی گھٹی سی آواز میرے کانوں میں پڑی، سب ٹھیک ہے، ماضی جتنا برا ہو حال ٹھیک ہے، میرا گھر ہے، یہ میری فیملی ہے، نہیں نہیں میں ان پر بوجھ نہیں ہوں، میں بوجھ نہیں ہوں۔ زین مجھ سے محبت، اس سے آگے الفاظ دم توڑ گیا، وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی، اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ مجھ سے اس کی حالت برداشت نہ ہوئی تو اسے پکارا، طیبہ، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز آہستہ ہو گئی۔ اسے لگا میں نیچے سے بول رہا ہوں، بے دردی سے ہاتھ کی پٹ سے آنسو صاف کیے اور نیچے آنے لگی۔ مجھے دیکھ چھٹکی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں انجام بن گیا، سر درد کر رہا ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتی تھی، رونے سے سر درد ہو رہا تھا۔ اس کی کمر سے لہاتے پر سکون کرنا چاہا، ابھی اس کی سانس متوازن نہ تھی۔ کچن میں آ کر چائے بنائی، طیبہ سے چائے اچھی طرح نہیں بنتی تھی اور ہم ٹھہرے چائے کے نشے۔ چائے پی کے اسے باتوں میں الجھا کر پرسکون کیا تو وہ برتن دھونے لگی، پر میں نے پہلے ہی برتن پکڑ لیے۔ آج بندہ خدمت میں حاضر ہے، سنیے۔ سینے پر ہاتھ رکھے میں جھکا تو مسکرا کر سائڈ پر ہو گئی۔ امی نے دیکھ لیا نا تو بولے گی جورو کا غلام بن گئے ہو۔ ہنستے ہوئے بولی، جی جورو کا غلام بن کے رہوں گا، میں تو روز جورو جورو کہوں گا، جورو کا غلام۔ میں گنگنایا تو اس کا کہکہ گونجا۔ وہ تو شکر تھا کہ سب چائے والے برتن تھے، ورنہ بیوی سے کام صحیح نہ کرنے پر ڈانٹ پڑ جاتی۔ اس دن کے بعد زندگی معمول پر چلنے لگی۔ مائرہ کے بعد سیفی نے بھی ہمیں مکمل کر دیا۔ طیبہ بھی خوش تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تو کیا وہ لڑکا لڑکی میں فرق کرتی تھی، پر اسے اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فائزہ کی شادی کے وقت مجھے پتہ چلا کہ لڑکی بیانیہ آسان کام نہیں۔ ندا کی دفعہ مجھے پر کوئی ذمہ داری نہ تھی، پر فائزہ کی دفعہ تو ہر لحاظ سے کمر ٹوٹ گئی۔ پوری زندگی کی محنت پانی کی طرح بہہ گئی۔ فائزہ تو مجھے کنگال کر گئی، بیڈ پر دھڑام سے گرنے میں بڑبڑایا، فائزہ نہیں، یہ بیکار سی روایات جنہیں آپ نے ہی شہ دی ہے، اور خبردار اگر اس کے سامنے ایسی بات کی۔ وہ غصے سے بولی اور ہم نے چپ رہنے میں عافیت جانی، اور پھر وہ اس سے کال میں بند ہو گئی۔ ایک شام میں آفس سے آیا تو شاید اس کی کوئی دوست آئی ہوئی تھی۔ مائرہ اپنی توتلی زبان میں نہ جانے ابو کو کیا کہہ رہی تھی، اور سیفی امی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ زندگی کے 5 سال ایک حسین خواب لگ رہے تھے، پر مجھے کہاں خبر تھی یہ خواب ٹوٹنے والا ہے۔ کمرے سے طیبہ اور اس کی دوست کی آوازیں آ رہی تھیں، پر میری مجبوری تھی، آفس سے آتے ہی چینج کرنے کی عادت تھی۔ میری دفعہ تو بہت کہتی تھی کہ غلط پر چپ رہنے والا بھی غلط ہی ہوتا ہے، اور اپنی دفعہ غلط سے ہی ہو گیا۔ شازیہ کا طنز مجھے کھٹکا، وہ کس غلط کی بات کر رہی تھی؟ غلط غلط ہی ہوتا ہے، پر مجھ جیسی کی آواز ابو کا ایک تھپڑ بھائی کی آنکھوں کی تھکن اور امی کی منتیں بند کروا دیتی ہیں۔ وہ افسردہ سی بولی، انکل نے تمہیں مارا؟ وہ شوق تھی۔ طیبہ پھر عجیب انداز میں ہنسنے لگی، تم پاگل ہو شازیہ نے ذہن ہو کر کہا، اوہ آپ کو آج پتہ لگا، بہت افسوس ہوا، اب دوبارہ میرے یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ چپتے انداز میں بولتی وہ شدید غصے میں آ گئی، پر وہ میرے پر روکے کیوں؟ شازیہ غصے سے پیر پکڑتی دروازے تک آئی اور دروازے پر ایک نظر مجھے دیکھ روکی، پیچھے مڑی۔ کب تک خود کو تکلیف دو گی؟ جب تک زندہ ہوں، کیونکہ میری تکلیف سے میرے اپنے خوش ہیں، طیبہ بے بسی سے بولتی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ شازیہ نے افسوس کی ایک نظر مجھے دیکھا اور چلی گئی۔ طیبہ اسے پکارا تو وہ فوراً اٹھی، ریحانہ آپ کب آئے؟ وہ مشکل مسکرائی، ابھی آپ، تم پریشان لگ رہی ہو۔ یہ شازیہ تھی نا؟ اپنی سرسری سی ملاقات یاد کرتے کہا، جی۔ وہ مختصر بولتی چادر درست کرنے لگی۔ طیبہ کوئی بات ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ چادر سائڈ پر رکھتے بیڈ پر بٹھاتے پوچھا۔ زین، ہر انسان کچھ نہ کچھ چھپاتا ہے، اب ہر چیز تو بتائی تو نہیں جا سکتی نا؟ اطمینان سے بولتے وہ اٹھنے لگی، پر جو تکلیف دے وہ تو بتائی جا سکتی ہے نا، تاکہ دوسرا بھی اسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ میری بات کاٹتی وہ جانے لگی، جب اس کا ہاتھ پکڑ اس اطمینان میں لیتا چاہا۔ زین، شام ہو رہی ہے، بچے بھوکے ہوں گے، کھانا بنانا ہے۔ حجت میں بولتی وہ اٹھی۔ ابو نے تمہیں کیوں مارا؟ طیبہ وہ رکی تھی، اور جب وہ مڑی تو اس کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے زین، انسان دوسروں کو پاگل کب کہتا ہے؟ جب اس کے پاس اس کی بات کا جواب نہ ہو۔ میں نے اپنے ماں باپ، بھائی، ہر رشتے سے یہ لفظ سنا ہے، پر آپ سے سننے کی سکت نہیں ہے۔ نہ چاہتے بھی آپ میرے دل میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ میں اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کے اثار میں لیا۔ میری جان، میں بھلا کیوں ایسا کہوں گا؟ اور نہ چاہتے کیا ہیں؟ مصنوعی خفگی سے کہا، پر شاید ہمارے رشتے میں وہ اعتماد نہ لا سکا جس سے وہ خود کو میرے سامنے بیان کر سکے۔ زین، آپ کو پتہ ہے
وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، پر جب بات اس کی انا پر آتی ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مجھے آپ کی انا پر وار کر کے اپنے پر خرچے نہیں اڑانے، وہ یاسیت سے بولتی۔ وہ کمرے سے نکل کے پیچھے چھوڑ گئی، حیرت میں ڈوبتا ذہن۔ پر وہ سچی تھی، کب برداشت کی ہے کسی مرد نے اپنی انا پر بات، اور شاید اگر اس دن وہ مجھے سچ بتاتی تو میں آدھے سچ پر ہی اپنا آپا کھو دیتا۔ کھانے کے دوران وہ سب کو سرو کرتی، بچوں کو کھلا کر برتن سمیٹنے لگی۔ طیبہ تم بھی کھانا کھا لو۔ ابو کے کہنے پر وہ ہاں میں سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ کڑک لہجے میں بولے۔ جی ابو، میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ تم ماں بیٹا بھی عجیب ہو، بچوں پر جان نچھاور کرتے ہو۔ بچوں کی ماں کی ذرا پرواہ نہیں، ان کے سخت رویے پر اور الفاظ سے میں جزع ہو گیا۔ یہ وہی ابو تھے جو مجھے نورن مرید کہتے تھے۔ ذہن، جو بھی مسئلہ ہے حل کرو۔ اگر طیبہ کی صحت پھر بگڑی تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اس کی صحت کو کیا ہونا ہے، اچھی بھلی تو ہے۔ ابو کی آواز اونچی ہوئی تو امی بھی میدان میں آ گئیں۔ نیک وقت کبھی ساس سے ہٹ کر ماں بنو تو نظر آئے۔ بولتے انہوں نے ایک دوائی میرے سامنے رکھی۔ یہ طیبہ کی دوائی تھی، کئی دفعہ لیتے دیکھا تھا۔ وہ کہتی تھی شوگر لو ہونے پر کھاتی ہے، مگر وہ سپلیمنٹ تھے۔ ابو نے بتایا جب وہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے تب کھانا نہیں کھا پاتی۔ وہ کہتی ہے ہر نوالا کانٹے کی طرح حلق میں چبھتا ہے، اور اکثر وہ کئی دن کھانا نہیں کھاتی۔ یہ بات ابو کو مائرہ کی پیدائش کے وقت سے پتہ تھی، پر وہ چپ تھے کیونکہ طیبہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی عادت بدل لے گی، مگر 5 سال میں ایسا نہ ہو سکا۔ اور مجھے اس دن پتہ چلا کہ ابو کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ کس دن امی نے طیبہ کو ڈانٹا ہے یا باتیں سنائی ہیں، یا ہمارا نہیں میں نے جھگڑا کیا ہے۔ وہ الگ تھی، جھگڑا نہیں کرتی تھی، اگر کچھ ہو بھی جائے تو معافی مانگ لیتی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ غریب گھر سے آئی ہے، اس لیے ہر حال میں شکر کرتی ہے، پر اس نے صاف کہا تھا کہ اس سے امید نہیں ہے کہ میں اس کے نخرے برداشت کر سکوں گا، جس پر میں مسکرا دیا۔ کئی دن کھانا نہ کھانے کی وجہ سے وہ کمزور پڑ جاتی اور پھر اسے سپلیمنٹ لینی پڑتی، اور کیا تو جانا کہ وہ خود کو مصروف کر کے ایسا ظاہر کرتی کہ کام کرتے ہی کھانا کھا لیا تھا، مگر وہ چھپا جاتی۔ کچن میں شیلف کے اندر اس نے کھانا چھپا دیا تھا۔ ایسا بھی کیا ہے طیبہ؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی پسند کی مٹھائی منگوائی، مگر اس نے کہا کہ دل نہیں۔ ابو ٹھیک کہتے تھے۔ اس نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا، اور یہ بات میرے بعد مائرہ نے اس پر نظر رکھ کر بتائی۔ بیٹا، نکاح کے وقت صرف اس کی نان و نفتہ کی ذمہ داری تم نے نہیں لی تھی، بلکہ اس کی خوشیاں بھی تمہاری ذمہ داری تھی۔ اگر وہ یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر گئی تو آخرت میں خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس نے تمہیں اس کا محافظ بنایا ہے، اس کے ایک ایک آنسو کا حساب قیامت کے روز پیش کرنا ہوگا، تو کوشش کرو تم اس کی پریشانی کی وجہ نہ بنو۔ ابو کے سمجھانے پر میں کچھ بول نہ سکا۔ میرے لیے یہی ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ طیبہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی۔ رات کو اس نے سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ وہ کہتی تھی ذہن، اس دنیا میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہوتا، دکھ ہو یا خوشی، اور شاید وہ دکھ کہیں پیچھے رہ گیا تو حلق سے نوالا اترنے لگا۔ امی کچھ تو کریں، ورنہ ایسے تو وہ بیمار پڑ سکتی ہے۔ میں فکر مندی سے کہا، اب کیا کروں، اس کے منہ میں نوالے ڈالوں؟ امی تڑپ کر بولی، کرنا پڑے گا تو کرو بیگم، ورنہ یاد رکھنا یہ گھر اور بچے اب تمہارے بس کی بات نہیں رہی۔ ابو نے سختی سے کہا۔ تو میں دوسری بہو لے آؤں گی۔ ماشاءاللہ، میرے بیٹے میں بھلا کیا کمی ہے؟ پتہ نہیں اسے ہی اس عجیب سی لڑکی میں کیا نظر آیا، نہ رنگ ہے نہ روپ۔ امی کی بات پر میں اور بھی شاکڈ تھے۔ وہی یہ بات جو اصلاحاتی طیبہ نے بھی سن چکی تھی۔ اس کا دھواں سا چہرہ اس بات کا گواہ تھا۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔ میں لیپ ٹاپ پر کچھ میلز چیک کر رہا تھا جب سیفی کو سلا کر وہ میرے پاس آئی۔ وہ پریشان تھی۔ یہ بات اس کے ناخن کترنے کی عادت سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ لیپ ٹاپ سائیڈ پر کرتے میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ذہن، مجھ سے ایک وعدہ کریں گے؟ وہ سنجیدہ تھی۔ مجھے لگا وہ کہے گی کہ آئندہ امی کے سامنے یہ دوسری شادی والی بات نہ کرنا۔ آخر محبت میں شراکت کہاں ہوتی ہے؟ میرا موڈ اسے تنگ کرنے کا تھا، پر ہائے رے، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے ساتھ۔ مگر اس کی بات پر میرا دماغ پھٹنے لگا۔ پلیز ذہن، بچے میرے پاس رہیں گے، کچھ بھی ہو جائے مجھے بچوں سے دور نہیں کریں گے۔ وہ منجلی سی ہو گئی اور مجھے لگا میرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے، میں چلایا۔ مجھے پتہ ہے، پر بچے میرے ساتھ رہیں گے۔ وہ بات ضد لگی، جیسے سچ میں ہم الگ ہو رہے ہیں۔ مجھے جھٹکا لگا تھا، پر گزشتہ واقعات دماغ میں آتے ہی خود پر قابو پا گیا۔ انسان دوسروں کو پاگل تب کہتا ہے جب اس کے پاس اس کی بات کا جواب نہ ہو۔ اس کے الفاظ میرے دماغ میں گونجنے لگے۔ یہی تو میں نے کیا تھا، نہ جانے اسے سمجھانے کے، اپنی محبت کے ساتھ لانے کے دوسرے الفاظ میں سے ہی
پر پاگل کہہ گیا۔ اس کے ہاتھ سلہاتے اسے پرسکون کرنا چاہا، مگر ڈارک براؤن آنکھوں میں جمع ہوتے سمندر نے خطرے خطرے کا سگنل دیا، اور ویسا ہی ہوا۔ ذہن میں اچھے اس کے بولنے سے پہلے ہی اسے خود میں بیچ لیا۔ وہ رونے لگی، بے آواز آنسو۔ کافی مشکل سے وہ چپ ہوئی، سوجی ہوئی لال آنکھیں، بھیگی خمدار پلکیں، کپکپاتے ہونٹ، گلاب سے ہونٹ میں مسن وائٹ سا اسے دیکھنے لگا۔ ذہن وہ رونتی آواز میں بولی، پر میں نے اسے سلا دیا۔ جانتا تھا اگر اس وقت وہ بولتی تو پکا بیمار پڑ گیا۔ پر سیفی پر نظر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اب مجھے ہر حال میں سب جاننا تھا، اور مجھے یہ بھی جاننا تھا کہ مجھے کون سچ بتا سکتا ہے۔ اگلے دن آفس کا بھول کر میں سسرال چلا گیا۔ صبح صبح مجھے دیکھ وہ پریشان ہو گئے۔ کچھ نہیں ابو، بس کام کے سلسلے میں ادھر آیا تھا، سوچا ملتا چلوں۔ تو جا کر وہ مطمئن ہوئے۔ کیسا کام؟ ارمان نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا۔ ارمان نے کبھی اسلام کے علاوہ کوئی بات نہ کی تھی، وہ خود میں رہنے والا انسان تھا۔ تم نکلو، دیر ہو رہی ہے، احتشام نے روب سے کہا۔ جی ابو، وہ منمنایا۔ وہ کالج کے لیے نکلنے لگا جب میں نے اسے دبوچا۔ اس نے ناگواری سے اپنے کندھے پر میرے ساتھ کو دیکھا، مگر خود پر احتشام کی نظر ہونے کی وجہ سے چپ رہا تھا۔ ذہن سے دیر ہو رہی ہے، احتشام نے اسے نکالنا چاہا۔ ساتھ چلتے ہیں، اس کا کالج میرے آفس کے راستے میں آتا ہے۔ اس کے سب بہانے رد کر کے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ ابھی اگلی ہی گلی پار کی تھی، وہ بولا، کیا جاننا ہے؟ ہنوس وہی سرد لہجہ۔ میں نے مسکراتے گاڑی ایک ہوٹل میں لے لی۔ وہ خاموش رہا۔ آرڈر دیا جاتا تھا۔ وہ صبح کا ناشتہ میری وجہ سے چھوڑ کر نکل رہا تھا۔ سچ جان کر آپ بل دینے سے رہے، اور میرے پاس صرف کرایہ ہے نا۔ وہ ناگواری سے بولا۔ میں چونکا۔ 18 سال کا نوجوان خون تھا۔ ہائے، بڈھوں جیسی فیلنگ کیوں آ رہی ہے؟ پر خیر، مسکراتے بل ایک سائڈ پر رکھا۔ اشارہ تھا، اس کا کرایہ نہیں لگے گا۔ تم مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ آپ میں پسند کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیا الٹا سوال کیا۔ کیوں؟ اچھا بھلا دکھتا ہوں، اچھا کماتا ہوں۔ آپ مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ جو بائیو ڈیٹا دے رہے ہیں آپ۔ بات کاٹتے وہ ناگواری سے بولا، تمہاری پھوپھو ضبط کرتے پوچھا، ورنہ دل کر رہا تھا اس کی بدتمیزی پر رکھ کے لگاؤں۔ کیا ہے میری پھوپھو کو؟ وہ ایک غلط لفظ بھی بولا تو بھول جاؤں گا کہ آپ کون ہیں۔ مٹھیاں بھیچے وہ دبا دبا گرایا۔ ارمان، تم لوگ کیا چھپا رہے ہو؟ میں تحمل سے بولا۔ ہم لوگ ہیں، جب گھر آ کے ٹھوستے ہو تب لوگ نہیں ہوتے، جب خدمتیں کرواتے ہو تب لوگ نہیں ہوتے، اور کچھ نہیں چھپا رہے ہم۔ وہ بدتمیزی سے بولا، اپنی لمٹ میں رہو ارمان۔ اسے بابر کروایا گیا جب سے غصے سے دماغ سنسنانے لگا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، بولتے وہ اٹھ گیا۔ تمہاری پھوپھو روتی کیوں ہے؟ جاتے اس کے قدم رکے۔ وہ خاموشی سے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تو پھوپھو نے وعدہ توڑا؟ وہ آہستہ بولا، سوری، پھوپھو نے وعدہ لیا تھا کہ آپ کو کچھ نہ بتاؤں۔ جھوٹ میں بولتا نہیں، اس لیے میں شرمندہ تھا۔ اور ہاں، کیا میں تمہاری پھوپھو لگا رکھا ہے؟ کیا پھوپھو لگا رکھا ہے؟ آپ کی بھی کچھ لگتی ہے جسے میں شرمندہ کرنا چاہتا ہوں، پر انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ چپ کر نہیں روئے گی۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ ایسا کچھ نہ ہو، اس کی پہلی محبت میں ہی ہوں۔ ہاں، محبت دنیا میں اور بھی کم ہے محبت کے سوا۔ میری طیبی ایسی نہیں تھی جیسی آپ کے آنے کے بعد ہو گئی ہے۔ وہ بہت بولتی تھی، امی کو کہتی تھی توتی ہے اس کی۔ وہ مسکرایا۔ اگر انہیں کوئی کام کہہ دیتا پورا گھر سر پر اٹھا لیتی، مگر مجال ہے ذرا امی اور دادو کی مدد کر لیتی۔ وہ کہتی تھی طیبی صرف آرام کرنے کے لیے بنی ہے۔ ذرا سی غلط بات برداشت نہ کرتی، جھانسی کی رانی کی طرح لڑتے بیٹھ جاتی۔ اگر کسی نے بات کر دی تو جب تو وہ معافی نہ مانگ لے تو کھانا نہ کھاتی۔ ہم دونوں مل کر دادو اور بابا کی جیب سے پیسے نکالتے اور طیبی کے لیے رنگ لاتے۔ انہیں رنگوں سے عشق تھا، اور مجھے ان کی خوشی سے سکون ملتا تھا۔ شی واز اے گریٹ آرٹسٹ۔ پر ہمیں کہاں خبر تھی کہ ہماری خوشیاں اتنی جلدی روٹ جائیں گی۔ میں دنگ تھا۔ ارمان کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ تو وہ طیبہ نہیں تھی جسے میں جانتا تھا۔ وہ تو بولتی ہی برائے نام تھی، اور کام ایسا لگتا تھا جیسے گھر کے کاموں سے اسے عشق ہے۔ اور معافی، ان 5 سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا، مگر کبھی امی یا نیدا نے معافی نہیں مانگی، بلکہ وہ تو مسکرا دیتی تھی، اور کچھ دیر بعد ایسی ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور آرٹسٹ، اسے تو آرٹ میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ پھر وہ منحوس دن آیا۔ طیبی کالج جانا چاہتی تھی، مگر دادو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بہت تماشا کیا۔ 2
ہفتے تک کھانا پینا اور بول چال سب کچھ بند، خود کو کمرے میں لاک کر دیا۔ پھر نہ جانے کیسے امی نے اسے سمجھایا، پھر وہ بدل گئی۔ میرا ہلکا سا بوجھ کم ہوا کہ وہ میری وجہ سے ایسی نہیں ہوئی، پر وہ میرا گمان تھا۔ پھر وہی طعنے جو ہر لڑکی کا نصیب ہوتے ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کیا ہے، یہ طعنا سب سے پہلے اسے ماں دیتی ہے کہ سسرال جا کر کیا کرو گی، ایسے رہا تو آگے جا کر گھر کیسے بناؤ گی، دوسرے دن ان حرکتوں کی وجہ سے واپس آ جاؤ گی۔ پہلے وہ چڑتی اور جان بوجھ کر ہر کام الٹا کرتی، پھر جیسے ہار مان کر جو دادو کہتی کر دیتی۔ وہ خاموش رہنے لگی۔ ویٹر آرڈر لے کر آ گیا۔ کھانے کے دوران وہ کچھ نہیں بولا۔ پھر اس کا جہیز کا سامان آیا۔ اس رات وہ بہت روئی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ چائے کا آخری سب صرف لیتے۔ وہ بولا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے۔ یہ لفظ کب میرے لیے انجان تھا جو میں نہ سمجھتا، جیسے میری سانس کسی اندھے بوجھ تلے دب رہی ہے۔ ہر کوئی امی ابو کو مبارکباد دے رہا ہے کہ میری غریبی دعوے میں بھی کتنا اچھا سامان لیا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں پیدا ہی کیوں ہوئی۔ میں لڑکیوں کی طرح خوش ہو کر خود غرض نہیں بن سکتی، منو جو سسرال میں رعب جمانے کے لیے زیادہ جہیز لے کر جاتی ہیں تاکہ انہیں اپنے دباؤ میں رکھیں، اور پوری زندگی اپنے اس جہیز کی ایک چیز کا رعب جمائے۔ میں خوش نہیں ہو پا رہی کہ سسرال کے طعنوں سے بچ جاؤں گی، بلکہ مجھے ان چیزوں سے وحشت ہو رہی ہے۔ یہ قاتل ہیں میری خوشیوں کی۔ ان کی وجہ سے ابو نے مجھے پڑھنے نہیں دیا کہ پڑھ کر کیا کر لے گی، جو پیسے جوڑے ہیں جوڑ کر جہیز بناؤ۔ ہمارا معاشرہ جتنی بھی ترقی کر لے، مگر بیٹی کی دفعہ ہر ماں باپ کی یہی سوچ ہی ہوتی ہے کہ جہیز پارٹی پر اور پڑھائی آخری۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا منو، جب امی نے اس لعنت کے لیے گھر کا خرچ تنگ کر کے کمیٹی ڈالی تھی۔ امی نے 4 سال تک نئے کپڑے نہیں لیے۔ تمہارے کھلونے بھابھی نے خریدنا بند کر دیے۔ نام پڑھائی کا لگا دیا کہ پڑھتا نہیں، اس لیے سزا ہے۔ بھائی نے بس کے بجائے پیدل کام پر جانا شروع کر دیا۔ ابو اس عمر میں اور ٹائم لگا رہے ہیں کہ میرا بوجھ اتر جائے۔ منو، میں کیوں سب کی مشکل بن کر پیدا ہوئی؟ اب رنگ میرا ساتھ نہیں دیتے، دوسروں کی زندگی سے رنگ چھین کر کیسے اپنے خواب رنگین کروں؟ پر ہم نے تو کہا تھا کہ طیبہ جہیز نہیں۔ میں نے احتجاج کیا، یہ ڈھونگ نہ کسی اور کے سامنے کرنا۔ اگر اتنا ہی جہیز لینے سے اعزاں ہوتا تو جب سامان چھوڑنے آئے تھے تب سب کچھ سیٹ کرواتے، خوش کیوں ہو رہے تھے؟ وہ کڑک لہجے میں بولا، اس دنیا کی اصلیت یہ ہے کیا ہے، یہ جہیز نامی بیماری ہمارے جڑوں کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر لڑکی جہیز لائے تو ہی اسے گھر میں عزت ملتی ہے، ورنہ وہ بیچاری پانی کا گلاس بھی مانگ لے تو سب سے پہلا طعنہ اسے یہی ملتا ہے کہ جو ماں باپ نے دیا ہے وہ استعمال کرو۔ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اپنی ہی کرتا ہوں۔ اگر میں ہی بغیر جہیز کے دلہن لاؤں گا تو میری ماں اور دادی ہی اس کو طعنے دے کر جینے نہیں دیں گے۔ خیر، اس نے سرد آہ بھری، اور جس دن وہ یہ سامان آپ کے گھر جوڑ کے آئے، وہ خالی کمرے کو عجیب طرح سے دیکھ رہی تھی۔ پوچھنے پر، جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ شادی کے کچھ سال بعد جب ان میں سے کچھ خراب ہوگا تو جانتے ہو وہ کیا کہیں گے؟ سستے میں جان چھڑوا لی تھی، اس لیے ٹکا نہیں۔ الماری والا واقعہ یاد کرتے پہلی دفعہ مجھے اس کی وہ چپتی ہنسی سمجھ آئی، پر میں نے اب تک اس میں یہ نہ سمجھ سکا کہ وہ مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کر سکی۔ ہم سب نے مل کر کتنی مشکل سے دادو کو راضی کیا تھا۔ میں نے امی اور طیبی سے مل کر 2 سال کی فیس اکٹھی کی تھی تاکہ دیر سے ہی صحیح وہ پڑھ سکے۔ طیبی کہتی تھی، پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، مگر بھی آپ ٹپک پڑے اور دانت پیستے ہوئے بولا۔ شادی پر بھی طیبی نے آپ کو وارن کیا تھا کہ دور رہیں، مگر آپ نے رشتہ بھیج دیا، اور جلدی کیا تھی آپ کو، اوپر سے نہ سگریٹ نہ کچھ اور۔ اتنی محنت کے باوجود ہم دادو کو منع کرنے کے لیے قائل نہ کر سکے۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ وہی جو آپ سمجھے۔ پورے 2 ہفتے میں نے اور میری دوستوں نے آپ پر نظر رکھی، پر کچھ ملا ہی نہیں۔ وہ آرام سے بتا رہا تھا، گلٹ سائڈ پر کرتے میرا دل کیا کہ اس کا منہ توڑ دوں۔ ویسے آپ کی امی اور ندا شافی جی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ شافی ان کی جو حرکتیں ہیں آپ کو آپی کہنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ 20 کے 20 دانتوں کی نمائش کرتے بولا تو مجھے بھی ہنسی آ گئی، اور انہوں نے بہت غلط کیا۔ وہ جتنی دفعہ گھر آتی آپی پر کمنٹ پاس کر دیتی ہے۔ وہ افسردگی سے بولا تو میں شرمندہ سا ہو گیا۔ اگر لڑکی پسند نہیں تو رشتہ نہ کرو، ایسے انسلٹ کرنے کا حق کس نے دیا ہوتا ہے لڑکے والوں کو؟ اوپر سے ان کے 2 ٹوکے چبھی وہ منہ بنا گیا۔
کبھی انڈے اور بیسن کا لیپ لگایا ہے۔ مجھے تو سونگھ کر الٹی آ گئی تھی۔ اور یہ مردانہ انگلیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی پتلی ہیں۔ ہم نے کبھی کہا کہ زنانہ ہیں؟ وہ جیسے حساب برابر کر رہا تھا۔ میں مسکرا دیا۔ ہنسے مت، وہ ایسی پڑھائی چھوڑنے کی غم کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ آنٹی کے طعنوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جس کپڑوں کو آپ کی امی نے لنڈا کہا تھا نا، وہ میری ٹیبی کے خوابوں کی قبر پر خریدے تھے۔ ہاں کیوں؟ وہ امی کی عزت کرتی۔ عزت تو شادی سے پہلے ہی وہ اپنی حرکتوں سے گوا بیٹھی تھی۔ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ افسردگی سے اچانک وہ غصے میں آ گیا۔ آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ نہیں، دنیا میں لڑکے ختم ہو گئے ہیں نا۔ ویسے غرور کس بات کا تھا؟ کوئی کمی تو نہیں چھوڑی تھی ہم نے؟ آپ کی وجہ سے ٹیبی کتنا روئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح انہوں نے بھی اپنی شادی کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا، مگر آپ نے انہیں خاک میں ملا دیا۔ کتنا منع کیا تھا انہوں نے کہ میں نہیں کرنی شادی۔ جو شخص ابھی سے اس کی عزت نہیں کرتا، وہ بعد میں کیا کرے گا؟ اور زندگی میں پہلی دفعہ دادوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی آپ کی وجہ سے۔ کیا غلط کہا تھا انہوں نے؟ صرف دن ڈالے تھے، نکاح نہیں ہوا تھا، غیر محرم ہی تھے۔ تب آپ ٹیبی کیوں کہ کسی غیر محرم کے بارے میں سوچتی کیوں بات کرتی آپ سے، جب کہ ہونے والے رشتے کی نوعیت وہ اچھے سے جانتی تھی؟ کتنا بے بس ہو گئے تھے ابو، دن ڈال چکے تھے آپ سے۔ کچھ دن انتظار نہیں ہو رہا تھا، پوری زندگی ساتھ رہنا تھا۔ ایک دن ایسا نہ تھا جب وہ روئی نہ ہو، جب دوسروں کے لیے کرتی تھی ان کی دفاع۔ ان کی سوچ کو سب نے پاگل پن کہا۔ نہیں، پاگل پن تو نہیں تھا وہ کیوں کرتی آپ سے شادی، جو صرف اپنی انا اور ضد میں یہ تک نہیں دیکھ سکا کہ اس کی دلہن کی جن آنکھوں کی تعریف سب کرتے رہے تھے، رونے کی وجہ سے ایسی ہو گئی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں کس لیں۔ وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ اس کی چوریدی سمت، خاص کر ہاتھوں کے چھالوں نے مجھے حیران کیا۔ وہ تو اسٹوڈنٹ تھا، تو پھر اس کے ہاتھ بھاری تھے یقیناً۔ اگر مجھ پر جاتے تو اچھا بھلا درد ہوتا، پر میں جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اتنی تلخ گفتگو میں بھی وہ آپ سے تم پر نہیں آیا تھا۔ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو لڑکی دلہن بن کے آپ کے گھر آئی ہے، اس نے 2 ہفتے سے کھانا نہیں کھایا۔ اگر ولیمے پر میں آپ کو سب بتانے کی دھمکی نہ دیتا تو شاید خود کو بھوکا رکھ کر ہی ختم کر لیتی۔ وہ مجھے شرمندہ نہیں کر رہا تھا، وہ مجھے آئینہ دکھا رہا تھا جس میں میری محبت کا عکس مجھے بہت بھیانک نظر آ رہا تھا۔ آپ بڑے ہیں، مجھے سمجھائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ میرا تو دماغ چکرا جاتا ہے۔ اس سب نے ایک لڑکی کو عزت سے رخصت کرنے کے لیے پہلے 10 لاکھ تک کا جہیز چاہیے، پھر منگنی دن، مایوں وغیرہ کے لیے مہنگے تحفے جس میں سونا چاندی ہونا تو کمپلسری ہے، پھر فینسی فوڈ جس پر اچھا خاصا خرچہ۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ لڑکا بخش دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے لڑکے کے پاس اچھی جاب ہو، اچھا گھر ہو، شکل ہو، پر کمپرومائز کر لیتے ہیں، پر لڑکی میں وہ بھی نہیں ہوتا۔ پھر جب شادی کرنی ہو تو اسی گھر کو دوبارہ سے نیا بنانا پڑتا ہے، جس میں لاکھوں لگ جاتے ہیں۔ پڑھائی، جہیز جو رکھنا ہے، پھر لڑکی کی منگنی پر وہ سب بھی دینا پڑتا ہے جس کے بارے میں خود لڑکی کو نہ پتا ہو۔ مہنگے سوٹ، جویلری، میک اپ، یہاں تک کہ جوتے بھی۔ اس سب پر اتنا خرچ کیوں؟ یہ تو ہمارا دین نہیں کہتا۔ دین میں تو بس جہیز و ولیمے کا کہا گیا ہے۔ یہ باقی کی فضول خرچی کیوں؟ اور جہیز کے نام پر صرف 4 چیزیں۔ ہاں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی شادی پر جہیز دیا تھا، مگر جہیز کے نام پر جس ہار کی بات کرتے ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، جو جنگ میں پکڑے جانے پر حضرت زینب کے شوہر نے فدیہ میں دیا تھا۔ مگر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی تھی، جو ایک وقت میں مکہ کی امیر ترین تاجر تھی۔ مگر اگر جہیز اتنا ہی ضروری ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 جہانوں کے سردار تھے، وہ اپنی بیٹی کو سونپ دے سکتے تھے۔ مگر انہوں نے غریب طبقے کا بھی سوچا، اور اگر اتنا ہی اہم ہوتا تو جہیز حرام نہ ہوتا۔ اور شاکنگ بات پتہ ہے کیا ہے؟ 70% مائیں یہ سوچ ذہن میں رکھ کر جہیز بناتی ہیں کہ جب الگ ہوں گی تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیا انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر گھر کو ان کا اکلوتا بیٹا ان سے دور ہو جائے تو کیا کرے گی؟ بہو کے جہیز کا بیٹا پیارا ہوتا ہے یا جہیز؟
اور جو باقی 30% ہیں وہ یہ سوچ کر بتاتی ہیں کہ کل کو کسی چیز کی کمی کی ضرورت ہو تو گھر سے ہی مل جائے گی۔ کیا جن کے ساتھ بیاہ ہوتا ہے ان پر اتنا کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے تو یہ ہر شوہر کا فرض ہے کہ بیوی اور گھر کی ضرورت ہو پورا کرنا، اور جو عام ڈائلاگ بن گیا ہے آپ کی ہی بیٹی نے استعمال کرنا ہے، جس کو ہتھیار بنا کر ماں باپ کو لوٹتے ہیں۔ کیوں بیٹی ان کی ہے پر استعمال آپ کا بیٹا بھی کرتا ہے ہر چیز کو، وہ کیوں نہیں بناتا؟ وہ بول رہا تھا اور میں چپ تھا کیونکہ سچ تھا، اس کے سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ تم ایسا کرنا، ہر چیز خود بنا لینا تاکہ تمہاری بیوی کو جہیز نہ لانا پڑے۔ میں نے ایسے ہی بول دیا پر وہ مسکرا دیا جیسے میرے جواب سے سیٹسفائی ہو گیا ہو۔ میں آپ کے ساتھ گھر چلا جاؤں، تیبی سے مل لوں گا، کالج کا ٹائم تو گزر گیا، معصومیت سے بولا تو بھوجل دل کے ساتھ میں مسکرا دیا۔ ہاں، یہ جہیز و شادی کی فضول رسموں کی وجہ سے طیبہ کو جو تکلیف ہوئی اس کی وجہ میں نہیں تھا۔ پر طیبہ نے پیغام بھیجا تھا کہ شادی آگے کر دے، پر اپنی انا میں نے نہیں کی، ورنہ اس کا پڑھنے کا خواب پورا ہو جاتا۔ اس کے سب سے بڑے دکھ کی وجہ بھی میں ہی ہوں۔ میں اسے کبھی مان نہ دے سکا کہ وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کر سکے، نہ اسے سمجھ سکا۔ وہ گھر کے کاموں کی آڑ میں خود کو مجھ سے دور رکھتی رہی اور میں سمجھتا رہا یہ اس کا شوق ہے۔ آخر ہر کم پڑھی لکھی لڑکی کو پڑھائی سے چڑ نہیں ہوتی، کچھ طیبہ جیسی بھی ہوتی ہیں جو حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتی۔ کاش اسی وقت میں فائدہ کی مان لیتا جب طیبہ نے شادی آگے کرنے کی بات کی تھی، تو اس وقت شرمندہ نہ ہوتا۔ کاش میری محبت اتنی خود غرض نہ ہوتی، یا کاش میں غرور نہ کرتا اپنی جاب، رتبے اور خاندان کا، مگر میں بھول گیا تھا غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ جب ہم گھر پہنچے تو پریشان ہو گئے۔ میرا کام پر جانے کا دل نہیں تھا تو گھر چلا گیا، وہاں سے ارمان کو بھی ساتھ لے آیا۔ میں نے گھسیٹتے ہوئے کہا، ارمان پہلی دفعہ گھر آیا تھا، ابو اور امی کافی خوش تھے۔ طیبہ اکتا کر بولا، کیا تم پر وہ اب بھی نہ سمجھی؟ ہاں نہ، مائرہ مجھ پر گئی ہے۔ اور سیفی تم پر کیسے؟ میں نے تعجب سے پوچھا، کیونکہ امی ابو کے مطابق دونوں بچے مجھ پر گئے ہیں۔ مائرہ میرے جیسی ہے کیونکہ یہ دل کی بات منہ پر رکھتی ہے، اور سیفی تمہارے جیسا ہے کیونکہ یہ دل کی بات دل میں رکھتا ہے، چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو۔ اس کی بات پر طیبہ سسٹپا گئی۔ دیکھو میرا ٹچ برا لگا تو مائرہ نے کہہ دیا، اٹس ہارش، مگر سیفی چپ رہا۔ تمہارے ہاتھ؟ طیبہ نے اس کے ہاتھ پکڑے۔ یہ کیسے؟ وہ غصے سے بولی۔ چھالے اور نیلے نشان تھے جبکہ کچھ جگہوں سے جلد کھردری ہو کر پھٹ چکی تھی۔ کچھ نہیں، چوٹ لگ گئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا، جیسے میں ہی نہیں، طیبہ بھی سمجھ گئی تھی چکی سناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی۔ ہم سب تشدد تھے جب ارمان اب بھی مسکرا رہا تھا۔ طیبہ کا ہاتھ اس کے گال پر چھپ گیا تھا۔ آئندہ مجھ سے جھوٹ بولنے کا سوچنا بھی مت۔ وہ گرائی اور اس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ ایک پل کو تو میں سہم سا گیا، یہ تو بالکل میری طیبہ سے الگ تھی۔ امی نے روکنا چاہا، میں اس کے لال بھونکا چہرے کو دیکھ بول نہ سکی۔ یا طیبہ بچوں کو ڈرا دیا، اس نے بولتے سیفی اور مائرہ کو اٹھاتے کہا، آئندہ تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ وہ حکمرانہ بولی، ہاں طیبہ چھوڑو اس سب کو، وہ بول رہا تھا جب طیبہ نے دوسرا تھپڑ مار کر اس کی بولتی بند کرا دی۔ اب کی بار تھپڑ میں اتنی شدت نہیں تھی، اس لیے میں یہاں نہیں آتا۔ مجھے معصوم پر تشدد کرتی ہو، میں پولیس کیس کر دوں گا۔ وہ معصومیت سے ریکارڈ توڑے بولا، طیبہ آرام سے بات کرو، بچہ ہے۔ میں نے سمجھانا چاہا، آخری دفعہ میں نہیں بولی تھی، اب میری دفعہ آپ نہیں بولیں گے۔ پہلی دفعہ اس نے سرد لہجے میں مجھ سے بات کی تھی۔ نہیں، کیا چاہتے ہو تم؟ آج بتا ہی دو۔ اس نے ارمان کا کان پکڑا، طیبہ چھوڑو تو یار۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا۔ مما، سیفی گلا پھاڑ کر رونے لگا تو طیبہ نے اسے چھوڑا اور سیفی چپ کر گیا۔ میرے بچے بھی اپنی سائیڈ کر لیے، وہ مسنونی غصے سے بولی۔ بندو، تم کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ میری جان، کیا چاہتے ہو؟ بیمار پر نہ، وہ فکر مندی سے بولی۔ ارمان نے ایک نظر ہم سب کی طرف دیکھا۔ ظالموں، کسی ایک نے بچانے کی کوشش نہیں کی، یہ تو میرے بھائی کا اور میرا خیال آیا۔ وہ ڈرامائی انداز میں سیفی کے گال چومتے بولا۔ میں آنکھیں گھما گیا، نہ بات کا سر پتہ تھا نہ پیر، کیا کرتا۔ اچھا یار بس کر دو، میں اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ وقت گزارنے آیا ہوں، بعد میں فرصت سے بات کریں گے۔ وہ سنجیدہ لگا، باہر میں جاؤ۔ وہ پیر پکڑتی چلی گئی۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ ابو پہلی دفعہ
بولے، کچھ نہیں انکل۔ طیبہ کو ارمان اور احتشام کے درمیان کا فرق سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ سنجیدہ تھا۔ احتشام کو چپل پڑی تھی، وہ ارمان کو اب تک نہیں پڑی۔ کچن سے طیبہ نے ہانک لگائی۔ میں مسکرا دیا۔ سچ میں ارمان کو ہمارے گھر پہلے آنا چاہیے تھا۔ طیبہ کا یہ شیرنی روپ تو دیکھنے کو ملتا۔ دوپہر ان دونوں نے مل کر کوکنگ کی اور بچے مجھے پکڑا دیے۔ یار طیبہ، سیلفی کا ڈائپر چینج کر دو۔ میں نے ہانک لگائی۔ اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، ارمان نے اس سے بھی اونچی آواز میں کہا۔ اس ابو کا کہنا جاندار تھا، جبکہ امی کس کر رہ گئی۔ میں کچن میں گیا۔ مجھے کان لگا کر باتیں سننے کی بری عادت نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں میں ایسا کر رہا تھا۔ سائے بلیو کلر کی شارٹ شرٹ کیپری اور دوپٹے میں وہ نکھری سی ہنس کر ارمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ڈارک براؤن آئیز میں الگ ہی چمک تھی۔ کٹس کے لیے مکسچر بناتے ارمان نے چمچ بھر کر اس کے منہ میں زبردستی ڈالا۔ وہ سی کرتی ہاتھ سے منہ کو ہوا دینے لگی۔ بھوک لگی؟ وہ مسکرایا۔ بہت۔ وہ بچوں کی طرح بولی اور ارمان نے مکسچر اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے شیپ دینا نہیں آتا، تم سے اچھا تو پھر زین ہے، ڈھکن سے ہی شیپ دے دیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، ہاں اب وہی اچھا ہوگا۔ اس نے برا مانتے ہوئے کہا، نہیں، سب سے اچھا تو میرا منو ہے۔ اس کے کندھے سے کندھا ملاتے چھیڑا۔ بے ساختہ میں مسکرا دیا۔ شرم نہیں آتی؟ جوان جہاں لڑکے کو چھیڑتے بھی وہ ڈرامائی انداز میں بولا، ہم تو پیدائشی بے شرم ہیں۔ طیبہ نے آنکھ بند کرتے کہا، میرا تو منہ ہی کھل گیا۔ میں نے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پہلی دفعہ تو اسے یوں کھل کر جیتے دیکھا تھا۔ طیبہ نے کیوں خود کو اتنا بدل دیا؟ میں بتا رہی ہوں ارمان، احتشام کا ہاتھ بٹانے تک ٹھیک ہے، مگر تم پڑھائی چھوڑنے کا سوچنا بھی مت، اسے وارن کیا۔ میں احتشام نہیں ہوں طیبی، وہ مسکرا کر بولا۔ احتشام نے بھی پارٹ ٹائم کام کرنا شروع کیا تھا اور پھر پڑھائی چھوڑ دی، اور وہ افسوس سے بولی، ابو نے تمہارے لیے کام کرنا شروع کیا تھا تاکہ تم اگر کچھ مانگو تو ایسا نہ ہو کہ وہ دے نہ سکے۔ میں نے اس لیے کام کرنا شروع کیا تاکہ کل کو مجھے ابو اور دادو کی طرح مزدوری نہ کرنی پڑے۔ ابو نے صاف کہہ دیا ہے کہ میری کمائی کا 1 روپیہ بھی گھر کے خرچ پر نہیں لگے گا، صرف میری پڑھائی پر لگے گا۔ اس نے جیسے تسلی دی۔ تمہیں پڑھنا ہے منو؟ دوبارہ یاد دلایا۔ ہاں، تمہارا ادھورا خواب جو پورا کرنا ہے۔ وہ رسپسا سی گئی۔ لوڈنگ کے بجائے کچھ اور کر لو۔ 10ویں پاس کرو، کون اچھی جاب پر رکھتا ہے؟ اوپر سے میرے کچھ دوست بھی ہیں، اگر کسی ہنر کی طرف جاؤں گا تو پڑھائی نہیں کر سکوں گا۔ طیبی وضاحت دی۔ وہ سر آپ بھر کر رہ گئی۔ شام تک ارمان رہا اور طیبہ کے کہہ کے گھر کی رونق لگے رہے۔ بیٹا آتے رہا کرو، امی نے جاتے اس کے سر پر پیار دیتے کہا تو وہ شاکڈ رہ گیا۔ جی آنٹی، بس بات میں سر ہلاتا نکل گیا۔ ڈو یو لو می؟ اس نے کھٹک کر مجھے دیکھا، مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، میری روح تک سرشار ہو گئی۔ ڈو یو ٹرسٹ می؟ اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ زین، کیا ہوا ہے؟ اس کی تشویشی انداز میں پوچھا۔ اگر محبت ہے تو بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ محبت کی پہلی سیڑھی بھروسہ ہوتا ہے طیبہ، میں نے تعصب سے کہا۔ میں آپ پر اتنا بھروسہ کرتی ہوں جتنا ہمارے رشتے کے لیے ضروری ہے زین، وہ تحمل سے بولی۔ اس نے سر آپ بھری۔ زین، آپ سیفی اور مائرہ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اپنی جان سے زیادہ۔ ایسا کریں، اپنا لیپ ٹاپ انہیں دے دیں۔ اس کی بات پر کچی نیند میں ہی مائرہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بابا، ہاتھ آگے کرتے کہا۔ میں تو مائرہ کی تیزی دیکھ دنگ رہ گیا۔ پیار کرتا ہوں، دماغ خراب نہیں ہوا؟ غصے سے لیپ ٹاپ کیس میں رکھ دیا۔ یہی بات ہے، آپ پیار کرتے ہیں، بھروسہ نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نقصان کر دیں گے۔ تعصب سے بولتی وہ مجھے لاجواب کر گئی۔ تم مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتی؟ میری آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکھڑاہٹ تھی، شاید اس تکلیف سے زیادہ کچھ اور نہیں تھا کہ میری محبت، میری بیوی ہی مجھ پر بھروسہ نہیں کرتی جیسے محسوس کرتے۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر مسکرانے لگی۔ یہ منو بھی نہ۔ زین، سو جائیں، صبح آفس بھی جانا ہے۔ میں نے مائرہ کو اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ مائرہ کو امی کے پاس سلا کر وہ کمرے میں آئی۔ آپ ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہیں؟ تم پڑھائی دوبارہ شروع کر لو طیبہ۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی۔ زین، بے شک پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، مگر خود سوچیں، میرا بھتیجا 12ویں میں ہے اور میں 11ویں کے پیپر دوں۔ ایسے بھی نہ پڑھنے پر مجھے کسی کو جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا، لیکن اگر میں ایک بیوی، ماں یا بیٹی کے فرض میں غافل ہو گئی تو مجھے آخرت میں اللہ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اور جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ طیبہ
تمہاری ذمہ داری تھی اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اس کے بجائے تم خود ان بے معنی کتابوں میں گھسی رہی جو نہ تمہاری دنیا میں کام آ سکتی تھی نہ آخرت میں۔ تو اور ویسے بھی اگر پڑھنا ہوتا تو میں مائرہ کی پیدائش سے پہلے کہتی، مگر میں نے نہیں کہا۔ اس نے جیسے میرے ضمیر پر سے بوجھ کم کرنا چاہا، ہاں، پر تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا اس لیے نہیں کہا۔ زین، آپ کس کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ وہ بچہ ہے، اسے دنیا داری کی سمجھ نہیں۔ میں کوئی پہلی لڑکی نہیں ہوں جس کے ماں باپ نے اس کے خواب چھینے ہیں۔ ہر دو میں سے ایک لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی پیسے نہ ہونے کے بعد نہ پر تو کبھی کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں پڑھنے کا رواج نہیں، تو کبھی کبھی کالج دور ہے، تو کبھی شادی کے نام پر۔ ہاں، بس میں نے کچھ زیادہ ہی اوور ریئیکٹ کر دیا۔ اگر میں رشتہ نہ بھیجتا تو کوئی اور ہوتا یا کوئی اور وجہ ہوتی، اور یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ پر میری محبت کے ساتھ میری وجہ سے ہوا، میری وجہ سے انکل نے تمہیں مارا۔ ہاں، اس نے کسی قسم کی رعایت کے بغیر کہا۔ ابو نے کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، صرف آپ کی وجہ سے ابو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں زین۔ آپ نے کہا محبت کی پہلی سیڑھی بھروسہ ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں محبت کیا ہے؟ محبت فکر، توجہ، بھروسہ، عزت مان کا ایک نام ہوتی ہے۔ آپ نے میرے خدشے کم کر دیے۔ ہاں، آپ ایسے نہیں ہیں جیسے میں نے سوچا تھا، آپ اچھے ہیں۔ پر کاش آپ نے صرف لفظ محبت کو چھوڑ کر ہمارے رشتے کو سمجھا ہوتا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو اداس تھی۔ کسی بھی رشتے میں سب سے ضروری عنصر عزت ہوتی ہے۔ عزت ہی بھروسے کی وجہ ہوتی ہے۔ عزت سے ہی فکر ہوتی ہے، عزت ہی ہمیں مان دیتی ہے دوسرے شخص پر۔ اس دن آپ نے کہا آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ آپ کے الفاظ معمولی سے تھے، میں ان الفاظوں میں میرے لیے حقارت تھی اور لہجے میں غرور۔ اس دن مجھے اپنا آپ بے معنی لگا۔ ہر لڑکی چاہتی ہے کہ کسی اور کے لیے کچھ ہو نہ ہو، اپنے شوہر کے لیے خاص ہو، اور میرے ہونے والے شوہر کی نظر میں میری رائے کی اتنی بھی اہمیت نہیں تھی کہ وہ میرا مان رکھ کر یہ بات ہم دونوں میں رکھتا۔ شرمندگی کے احساس کے باوجود میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ جب آپ کا شوہر آپ کی عزت نہ کرے تو آہستہ آہستہ اپنی نظروں میں بھی آپ کا وجود بے معنی ہونے لگتا ہے۔ زین، میرے ماں باپ نے مجھے یہ عیش و عشرت کی زندگی نہیں دی، پر عزت دی تھی۔ میں نے بولنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ کرا دیا۔ مجھے کبھی امی کی کسی بات کا برا نہیں لگا۔ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک کہاوت ہے، جتنی مرضی چنگی ساس پھر بھی نکی نکی کس، یعنی ساس کبھی بھی اپنی بہو کی برائی کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پر شوہر تو ہر عورت کا مان ہوتا ہے۔ اس دن سے پہلے میں سوچتی تھی کہ کوئی نہیں ہوگا، پر آپ تو میرے ہوں گے۔ پر آپ کی اس بات کے بعد مجھے ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگا۔ شاید میری سب سے بڑی غلطی بھی یہی تھی۔ زین، آپ بھول گئے کہ صرف حسن بھائی آپ کے دوست نہیں، میری دوست شازیہ کے شوہر بھی ہیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو کارپٹ پر نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ 12 مئی جمعے کو شام 5 بجے آپ نے بہت ہی غرور کے ساتھ میرا مان توڑا تھا، مجھے میری ہی نظروں میں بے مول کر دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں میں مائرہ کے ساتھ سختی کرتی ہوں۔ زین، میں بیٹے ہو یا بیٹی سے فرق نہیں پڑتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی زندگی میں کوئی زین عابد نہ آ جائے جو محبت کے نام پر پہلے اسے اس کی نظروں میں بے مول کر دے، پھر اس کی قدر کرو۔ پھر وہ کمرے سے چلی گئی، شاید خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ 12 مئی شام 5 بجے میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے، پھر ایک جھمکا سا ہوا۔ میں نے بے یقینی سے اس ادھ کھلے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اس شام بھی ایک دروازہ ایسے ہی ادھ کھلا چھوڑ گئی تھی وہ، اور شاید اس شام میں نے اسے کھو دیا تھا، کیونکہ ہم بولنے سے پہلے سوچتے نہیں، اور جو لفظ پہلے ہمارے لیے معمولی ہیں ان سے ہم کسی دوسرے کی ذات کے پرخچے اڑا دیتے ہیں۔ نفاست سے سجے اس ڈائننگ روم میں ایک صوفے پر حسن بیٹھا تھا، دوسرے پر میں۔ درمیان میں شیشے کی میز پر مٹھائی اور دوسرے سنیکس رکھے تھے۔ شازیہ کچن میں تھی، شاید اس کی کوئی دوست آئی ہوئی تھی۔ تو آخرکار تو نے منا ہی لیا سب کو کولڈ ڈرنک کی شفٹ لیتے۔ حسن نے پوچھا، تو کیا تیرے بھائی کو کچا کھلاڑی سمجھا ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، آنٹی کیسے مانی؟ اس نے حیرت سے پوچھا، نہ مانتی، میں نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، ویسے حیرت ہے طیبہ کے گھر والے کیسے مان گئے؟ بلکہ طیبہ کیسے مان گئی؟ مجھے یاد ہے شازیہ کی شادی اس نے بہت تماشا کیا تھا تیری وجہ سے، صاف کہا تھا اس نے کہ اپنے دوست کو سنبھالو ورنہ قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ حسن نے ہنس کر کہا، اور جو گھر میں اس
اور میں جو گھر میں اس ادھوری بات کو تب کر آیا تھا اور آیا تھا اور تب کیا، کیسے نہ مانتے، آخر ہے ہی کیا وہ ہمارے آگے۔ ان جیسی میری کمپنی میں چپراسی بھی نہیں ہوتے۔ وہ تو میرا دماغ خراب ہو گیا جو اس پر نظر پڑ گئی، مگر میڈم کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ یہ جیسی 100 لڑکیاں منٹوں میرے آگے پھری ہوں اور یہ ہے ہوا میں اڑ رہی ہے۔ ایک دفعہ شادی ہو جانے دو، لگاتا ہوں اس کی عقل ٹھکانے۔ اس کو تو شکر کرنا چاہیے مجھ جیسا لڑکا اس کی میٹرک پاس عام سی لڑکی کو پسند کر بیٹھا۔ پر نہیں، مہرانی کے تیور ہی الگ ہیں۔ مجھ سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ ابھی اگر میں شادی کرنے سے منع کر دوں نا، پوری زندگی گھر بیٹھی رہے گی۔ اس دن میں اپنے آپ میں ہی نہیں تھا۔ کیا تھا میرے انداز میں؟ شاید زہر جس نے مجھے ہی ڈسا تھا۔ حسن نے بھی حیرت سے مجھے دیکھا تھا اور کسی کے قدموں کی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ پھر میری نظر دروازے پر پڑی جو ادھ کھلا ہوا تھا۔ گلابی آنچل کی ایک جھلک دیکھی اور غائب ہو گئی۔ میں نے لاپرواہی سے کندھے کھچا دیے۔ کاش میں وہ سب نہ بولتا تو آج یوں خالی ہاتھ نہ ہوتا، یا شاید میں لاپرواہ نہ ہوا ہوتا۔ حسن نے مجھے بہت سمجھایا اور وقت کے ساتھ میں بھول گیا، مگر کوئی نہیں بھولا تھا وہ گلابی آنچل۔ میں نے سر دونوں ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ کیا کر دیا تھا میں نے؟ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں تھا۔ پھر کیوں کہا میں نے وہ سب؟ ذہین مرد سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، پر جب اس کی انا پر بات آتی ہے نا، تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ مجھے آپ کی انا پر وار کر کے اپنی ذات کے پرچے نہیں اڑانے۔ طیبہ کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ ہاں، میں بھی ایک عام سا مرد تھا جس کی انا پر آئی تو اس نے اپنی محبت کو ہی رسوا کر دیا، پر کسی اور کی نظروں میں نہیں، اس کی اپنی ہی نظروں میں۔ اور جس دن میں نے اس کے کردار پر بات کی، شاید اس دن میں نے اس کا وہ آخری مان بھی توڑ دیا تھا۔ تبھی تو وہ چپ کر گئی تھی کیونکہ بولنے کو کچھ رہا ہی نہیں تھا۔ جب وہ میری تھی تب بھی میں نے اس کی عزت نہیں کی، اور جب وہ پوری طرح سے میری بن گئی تب بھی نہیں۔ ہاں، کیسے وہ مجھ پر یقین کرتی؟ شادی سے پہلے جو بھی ہوا وہ ہر مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ہوتا ہے، مگر جو میں نے کیا وہ تو محبت میں نہیں ہوتا۔ عزت نہ ہو تو محبت صرف لفظ بن کر رہ جاتی ہے۔ اور میں آج تک سوچتا تھا کہ امی اس کی عزت کیوں نہیں کرتی۔ جب میں خود اس کی عزت نہ دے سکا، امی سے کیسے لگواتا؟ نہ جانے کتنی دیر تک میں ویسے ہی بیٹھا رہا، آنسو قطروں کی صورت میں کارپیٹ پر گرتے اور جذب ہو جاتے۔ پھر قدموں کی آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو طیبہ تھی، اس کے ساتھ امی تھی جو مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، اس لیے اسے شادی کر کے نہیں لائے کہ یہ اندھیرے کو اپنی ساتھی بنا لے، امی نے کڑک لہجے میں کہا۔ اور میں نے دیکھا کہ طیبہ کی عزت نے امی کو اس کی فکر کرنے پر مجبور کر دیا۔ امی نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں کتنی دیر اس کے پاؤں دیکھتا رہا، نظر ملانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے کبھی اسے وہ مان ہی نہ دیا تھا جو وہ مجھے اپنے دکھ کا ساتھی بناتی۔ ذہن سو جائے، اس کی دھیمی سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ الفاظ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ کیا معافی مانگ لینے سے اس کی اذیت کم ہو جاتی؟ عمران نے کہا تھا اس نے 2 ہفتے تک کھانا نہیں کھایا تھا۔ کیسے کھاتی جب اپنا مستقبل اندھیرے میں نظر آ رہا تھا؟ اس کے رنگوں نے تو پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے انا میں آ کر اس کے محبت کے رنگ بھی چھین لیے۔ 5 سال پہلے اسے پا لینے کے سرور میں سو نہ سکا، اور اب اسے کھونے دینے کے غم نے سونے نہ دیا۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھی، اتنی ہی دلکش حسین، اتنی ہی معصوم۔ وہ سو رہی تھی اور سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا، مگر اس نے مجھے خود سے دور نہیں کیا تھا، نہ ہی جھگڑا کیا اور نہ ہی کوئی سوال۔ ہاں، میں نے اسے وہ مان ہی نہیں دیا تھا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ میں نے سمجھا تھا تو ہے تو درد پیشہ ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا؟ تیری صورت سے ہے عالم بہاروں کا ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے۔ یوں نہ تھا، میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ انگیٹھ صدیوں کے طریق پیماں طلسم ریشم و اطلس و غم خواب میں بنوائے ہوئے، جا بجا بکتے ہوئے کوچے و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہائے ہوئے جسم، نکلے ہوئے امراض کے تنوع سے بہتی ہوئی گلتے نسوروں سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ادھر ہو بھی نظر کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن، مگر کیا کیجیے؟ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔
صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ افسردہ سی نظر مجھ پر ڈال کے کمرے سے نکل گئی۔ ناشتے کے دوران اس نے پھر کچھ نہ کھایا۔ وہ سچ کہتی تھی، جب دل و دماغ اذیت میں مبتلا ہو تو نوالا حلق سے نہیں اترتا۔ بمشکل ناشتہ کر لیا۔ طیبہ کچھ کھا لو۔ ناشتہ کمرے میں لے جاتے اسے کہا۔ بیڈ کی چادر درست کرتے اس کے ہاتھ رکے۔ اس نے ناشتے کی ٹرے کو دیکھا، زینب کو جھکا کر۔ میں کبھی خوش نہیں ہو سکتی، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے ایک امید سے اسے دیکھا۔ بہت وقت لگے گا۔ ایک امید تھی مجھے آپ ہی دیں گے۔ زین مسکراتے اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زین، اس نے نرمی سے پکارا۔ ایک لڑکی اپنا شوہر بالکل ویسا چاہتی ہے جیسا اس کا باپ ہے۔ وہ ہنسی۔ میرے باپ نے میرے لیے بالکل آپ جیسا شخص، اپنے جیسا شخص چنا۔ ابو بھی غصے میں بولتے وقت سوچتے نہیں۔ دادی ہمیشہ ان کو سمجھاتی رہتی۔ دادی کہتی تھی، اگر بیوی اپنے شوہر کی عزت نہ کرے تو اولاد منہ زور ہو جاتی ہے، مگر وہ کبھی نہ کبھی اور باپ کی عزت ضرور کرتی ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کی عزت نہ کرے، بات بات پر اس کی بےعزتی کرے، اسے طعنے دے، ہر وقت اس کی کسی نہ کسی بات پر نقص نکالے، تو اولاد چاہے باپ سے کتنا ہی ڈرتی ہو یا بیوی کتنا ہی اولاد کو سمجھا لے، مگر وہ کبھی باپ کی عزت نہیں کرتے۔ اس دن میں نے اسی وجہ سے اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ مجھے یہ ڈر تھا، زین میں اپنی اولاد کے سامنے باعزت نہیں ہو سکتی، اور ابو نے مجھے پاگل کہہ دیا۔ اب آنسو پلکوں کی بات توڑ کر گالوں پر لٹک گئے۔ ہر بچے کے لیے اس کی ماں سب سے خوبصورت ہوتی ہے، اور یہ احساس اسے اس کا باپ دلاتا ہے۔ مجھے ڈر تھا۔ وہ چپ کر گئی۔ زین، ایسے بچے دماغی مریض بن جاتے ہیں۔ میں جانتا تھا وہ کیوں مجھے یہ سب بتا رہی ہے۔ میں نے اس وقت خود کو بے بس محسوس کیا۔ کتنی انسیکیورٹی تھی اسے صرف اس وقت کہے گئے میرے الفاظ کی وجہ سے۔ اس دن کے بعد میں نے بہت کوشش کی، مگر اس کو یقین نہ دلا سکا۔ میرے الفاظ، میری محبت میرے رشتے کو کھا گئی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، لوگ کیا محبت کی گردان ابالتے ہیں، جبکہ ہم اپنے رشتوں کو عزت دینا بھول چکے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے، مگر بعد میں وہی کہتی ہے، میں نے سب سے زیادہ پیار اپنے شوہر سے کیا ہے۔ شوہر چھوٹی چھوٹی بات پر اسے سب کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے، مگر کہتا ہے، میں محبت کرتا ہوں۔ نہیں، محبت کا پہلا عنصر تو عزت ہوتا ہے، جو ہمارے رشتوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ محبت کسی کی تکلیف میں دکھی ہونے کا نام نہیں۔ اگر کوئی غیر بھی مر رہا ہو تو دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوتا۔ محبت تو دل کے اس مقام کا نام ہے جہاں بے تہا عزت ہوتی ہے۔ ختم شد۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ بہت اچھا ناول تھا، بہت ہی اچھا، سمجھنے والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ خیر، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ مجھے سپورٹ کریں، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے ناول پڑھتی ہوں تو مجھے بھی اس کا کوئی ریوارڈ ملے، ٹھیک ہے؟ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کرو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔